ان کے بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس جپا، ملک علی رضا کھوکھر سارے تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ علی کا نام سکون و قرار دیتا ہے، علی کا نام سکون و قرار دیتا ہے اور غموں کے بوجھ دل سے اتار دیتا ہے، غموں کے بوجھ دل سے اتار دیتا ہے، لیکن یہ شرط ہے مومن کی، منافق کو تو یہ بے موت مار دیتا ہے۔ ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت، ذاکر والی کربلا بین المصائب جناب خان علی جعفر خان، بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، سبل و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر بندہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے حادثہ و حیدری، دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حوض ساعت وفی کل ساعت، من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائے، بر دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اگر ناراض ہو جڑے صاحبان اس سائیڈ پہ تشریف فرمائیں، کوشش کرو ایک ایک قدم اس سائیڈ جاؤ تو ذکر پاک شروع کریے، صلوات بآواز بلند تلاوت۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ جی۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول ما خلق اللہ نوری، صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حکم تھا حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی، بغیر تمہید کے، بغیر وضاحت کے، بغیر تفصیل کے پہلا فکرہ فضائل کا پڑھنا میں نے اتنا ہے جتنا میرا وقت ہے، اور موضوع شروع کرنے سے پہلے میں ہر ممبر پہ بھائی جان ایک مولا کا فرمان پڑھتا ہوں، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے بھائی تیر بھائی تنصیر وعدہ کرتا ہوں جس بندے کو میں نے یہ فرمان سمجھا لیا، ممکن ہی نہیں میں آگے پوری مجلس میں علی کی فضیلت پڑھوں اور بندہ چپ رہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں الحمدللہ مطمئن ذاکر ہوں، مجمع تھوڑا دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا۔ میں پہلا فکرہ فضائل کا کہنے لگا ہوں، جس بندے کا ذہن طبیعت مزاج عقیدہ اجازت دے وہ تائید کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فکرہ جوانوں کے لیے نہیں، جو بزرگ چہرے تشریف فرما ہے ان کے لیے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور فکرہ بھی ہے
اپنی حوصلہ افزائی بھی ہے اور قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کی یاد بھی ہے. آپ لوگ پریشان ہو گئے کہ مجمع تھوڑا ہے ذاکر کیا پڑھے گا. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے پڑھنے والوں مجمع کم دیکھ کے پریشان نہ ہوا کرو, دعا مانگا کرو حسین کی مجلس میں بندے کم آ جائیں. خیر ہے بندے کم ظرف نہیں ہونے چاہیے. واہ 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 جیو بھائی, بندے کم آ جائیں. جیو سلامت رہو. جتنے بیٹھے ہو الحمدللہ اللہ ظرف, علی کو مانتا ہی اللہ ظرف ہے. میں فرمان پڑھنے لگا ہوں. چھٹا تائیدار ولایت ممبر پہ تشریف فرما تھے. امام نے سار اٹھایا, سامنے اپنے شیعوں کو دیکھا, خان صاحب دعا فرمائیے گا. اپنے محبت کرنے والوں کو دیکھا. مولا نے فرمایا ہمارے شیعوں, ہمارے ماننے والوں, ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو, ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو. بھائی تیر میں فکر عرض کر کے دیکھوں گا عقیدے والا بندہ کون بیٹھا ہے اور سوچنے والا کون بیٹھا ہے. کوئی سوچے تو اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں. شیعو ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو, ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو. درمیان سے مفضل کھڑا ہوا, اس نے کہا مولا آپ کو اور ہمارا کیا معاہدہ, آپ نور ہم خاکی. مولا آپ کو اور ہمارا کیا معاہدہ, آپ نور ہم خاکی. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. چھٹا تائیدار ولایت فرماتے ہیں مفضل بس ایک ہی معاہدہ ہے. مولا کون سا معاہدہ؟ امام فرماتے ہیں یہی معاہدہ ہے, دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا, تمہاری قبر میں ہم بولیں گے. چلو آپ بول پڑے ہو, میں فکر مکمل عرض کر دیتا ہوں. آپ کے بولنے کا احسان ذاکر پہ نہیں ہوتا, آپ کے بولنے کا احسان مجلس کروانے والے پہ نہیں ہوتا. جو بندہ حسین کی مجلس میں آ کے بولتا ہے وہ بولتا صرف اور صرف اپنی عاقبت کے لیے ہے. کیونکہ تیرا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے ہمارے شیعو یاد رکھنا, جو بھی حسین کی مجلس میں آ کے میرے دادا علی کی فضیلت پہ بولے گا اسے جعفر صادق کی گارنٹی ہے, قبر میں وہ نہیں, اس کی جگہ میرا دادا علی بولے گا. پوری توجہ دی, توجہ ہو گئی میری طرف. اب کوئی بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ اعلان ہوا مجلس کا, صرف مجلس میں ہم آئے ہیں. بندہ پوچھے گا کون کون گئے تھے, جو بندے پنڈال میں بیٹھے ہیں یہ جا کے کہیں گے کہ جی ہم گئے تھے. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنے لفظوں کا ضامن اور ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس مجلس میں صرف آپ نہیں آئے. صلوات بآواز بلند تلاوت. بارے دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت. یہی اجازت ملے. میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ و کعبہ, ہمارے علاقے کی پہچان, ہمارا فخر, جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب تشریف لے آئے. ان کی موجودگی میں ان سے دعا لینے کی خاطر, آپ سے تعین لینے کی خاطر, جتنا میرا وقت ہے اس کے اندر ہی ڈیوٹی مکمل. میرے لفظوں پہ غور کے, صرف ہم گئے تھے, دعا فرمائیے گا چاہتا, صرف مجلس میں ہم گئے تھے, صرف آپ نہیں آئے. میرا منبر پہ کھڑے ہو کے وعدہ ہے, چیلنج ہے یہاں کے مسجد کے مولوی صاحب سے لے کر سعودی عرب, ایران, عراق, شام, لبنان, کوئی آیت اللہ ہو, کوئی مجتہد ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی ذاکر ہو, کوئی خطیب ہو, ثابت نہیں کر سکتا. کسی معصوم نے فرمایا آپ نماز پڑھو, ہم 14 آپ کے ساتھ پڑھیں گے. بتانے لگو اس ذکر میں آپ لوگوں کے ساتھ کون کون شامل ہے. کسی مولا کا فرمان نہیں ملتا. کسی معصوم نے فرمایا آپ روزہ رکھو, ہم 14 آپ کے ساتھ رکھیں گے. پوری تاریخ میں کہیں فرمان نہیں ملتا. کسی معصوم نے فرمایا آپ حج کی تیاری کرو, ہم 14 آپ کے ساتھ جائیں گے. اگر فرمان ملتا ہے تو صرف اور صرف مجلس حسین کے بارے. تیرا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے ہمارے شیعو مجلس حسین کرواؤ, کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے. واہ واہ. کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں گے. اس وجہ سے اس محفل کو ہم محفل نہ سمجھنا. بندے فخر محسوس کرتے ہیں کہ مجلس تھی اور ہم نہیں گئے, ہم گھر بیٹھے رہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنی بڑی عبادت سے محروم. میری ہر اہل تشیع سے, اہل سنت برادران سے گزارش ہے کہ حسین کی مجلس کا اعلان ہو تو شرکت کر کے
زمانے کو بتائیں کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ دور بڑا سخت ہے، حالات حاضرہ پہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے قبلہ میرے بعد تشریف فرما ہے۔ میں ایک بات کر کے موضوع شروع کرنے لگا ہوں کہ موضوع میں اتنا جلدی پڑھنے میں تو پتہ ہی نہیں لگنا، زیادہ انتظار۔ ایک بات، مجلس حسین میں ضرور آؤ، کیونکہ کچھ بندے اب کھل کے کہنے لگے ہیں کہ یزید زندہ باد ہے، لعنت بھیجیں اس پہ۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ اتحاد کی خاطر نہیں بولنا چاہیے تو میں منبر پہ کھڑے ہو کے ویڈیو کیمرے کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اپنا سگا باپ ہو یزید کو زندہ باد کہے تو بھی لعنتی ہے۔ جو بندہ یزید زندہ باد کہتا ہے ہماری آج بھی لعنت ہے، ہم کل بھی لعنت کریں گے۔ اس نے کراچی میں ریلی نکالی تھی، میں نے 4 سطریں ہر منبر پہ پڑھی ہیں، بھائی تنظیر یہی پنجابی کی 4 سطریں میری پہچان بنی ہے۔ میں نے جس پنڈال میں پڑھا ہے، بندہ زندہ ہو شیعہ ہو مجلس میں بیٹھو ممکن ہی نہیں قبلہ اس نے ہاتھ نہ اٹھایا ہو۔ میں 73 چک میں 4 سطریں پڑھتا ہوں اور بیار دیکھتا ہوں کس انداز میں سنتے ہیں۔ اس نے کہا یزید زندہ باد ہے۔ میں نے ہر منبر پہ اسے ایک مشورہ دیا ہے، اگر آپ کو مشورہ پسند آئے، پنجابی کی 4 سطریں پسند آئے تو دعا کر دینا۔ میں نے ہر منبر پہ اسے کہا ہے تو بغض بھانے مزید رکھ لے، تو بغض بھانے مزید رکھ لے، کوئی تے سیدان دی دید رکھ لے، حسین نالو یزید پیارے تا پیو دا ناوی یزید رکھ لے۔ کیا بات ہے جی، یہ صرف شیعوں کی مجلس نہیں، یہ مجلس وہ ہے جہاں حسین کے بابا کی بھی بات ہوتی ہے، حسین کے نانا کی بھی بات ہوتی ہے۔ اور آج جو موضوع پڑھنے لگا ہوں خان صاحب، ایک لفظ کہہ کے تبرکاً ایک جملہ مصائب کا، وہ ہماری صرف شیعوں کا موضوع نہیں ہے۔ وہ کچھ بندے جو کہتے ہیں نا جی صرف نبی ہمارا ہے، تو زیادہ ان کا موضوع ہے۔ یہ صرف اس میں شیعہ نہیں بولے گا، محمد کا امتی بولے گا۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے وہ سید، جس کا احترام سارے نبیوں پہ بھی واجب ہے، سارے نبیوں پہ واجب ہے۔ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، 5 سے 7 منٹ کی بقایا مجلس، حاضری ضروری تھی، وعدہ وفا ہو گیا۔ ایک اختلاف ہے، ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں جی ہمارے نبی پاک 12 ربیع الاول کو آئے، ربیع الاول نہ ہوتا تو موضوع نہ پڑھتا۔ بندوں نے میلاد پڑھا ہے سر میں، تے میں پڑھنے گلہ نال۔ 12 ربیع الاول کو آئے، شیعہ مورخین نے لکھا کہ 17 ربیع الاول کو آئے۔ یہ چھوٹا سا اختلاف در حقیقت قبلہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے یہ والا، تاریخ کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ میں بات کر کے اختلاف دور کرنے لگا ہوں۔ اہل سنت برادران کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو آئے، اہل تشیع مورخین کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو آئے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ، بابا جی 17 ربیع الاول کی تاریخ، اور ربیع الاول چلتا ہے چاند کے حساب سے، اور میں اس کی شان پڑھ رہا ہوں جو تب بھی تھا جب چاند نہیں تھا، جو تب بھی تھا جب چاند نہیں تھا۔ مسجد نبوی تھی، صحابہ کا مجمع تھا، رسول خدا نے فرمایا لوگوں سن لو، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ ایک تیز صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں خلق سب سے پہلے ہوئے، آئے بعد میں، آپ کہتے ہیں تھے سب سے پہلے، نبی آخری بنے۔ محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، محمد نے فرمایا خاموش بیٹھ جا، من کان نبی وآدم بین الماء والطین، محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں تھا، پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ہمارے فقرہ منبر پہ پڑھا جاتا ہے
کہ علی وہ ہے جو بعد از محمد انبیاء سے افضل. چلو میں اس طرف ہی نہیں جاتا، ایک بات کر کے مسائل پڑھنے لگا، دلیل دینے لگا ہوں. یہی سوال بہلول سے کسی نے کیا تھا کہ سنا ہے تو کہتا ہے علی فلاں سے بھی افضل ہے، فلاں سے بھی افضل ہے، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بعد از محمد انبیاء سے افضل. پریشانی ہونا ہمارے علماء اس موضوع پہ بحث کر چکے. اس نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے کہ علی بعد از محمد انبیاء سے افضل. اس نے کہا کوئی دلیل؟ بہلول کہتا ہے دلیل عقلی چاہیے یا علمی چاہیے؟ اس نے کہا پہلے عقلی دے. میں عقلی دلیل دے کے یہیں پہ مسائل پڑھنے لگو. پوری توجہ بھی، عقلی دلیل دو. اس نے کہا یہاں بازار میں نہیں دوں گا، چلو میرے ساتھ مسجد میں. وہ ساری فوج حاکم وقت کو لے کر بہلول مسجد میں پہنچا. اس نے کہا اب دے دلیل. بہلول کہتا مجھے اتنا بتا، اگر اسی مسجد کے ایک کونے میں اللہ سارے انبیاء کو بھیج دے، وہ اسی کونے میں بیٹھے ہو، مسجد کے مین دروازے سے نبیوں کا سردار داخل ہو تو کون سا منظر ہوگا؟ وہ دشمن علی کہتا ہے منظر بس یہی ہوگا، ادھر سے محمد مصطفیٰ آئیں گے، سارے انبیاء زمین چھوڑ دیں گے. اس نے کہا صرف زمین چھوڑیں گے یا کوئی لفظ بھی کہیں گے؟ دشمن علی کہتا ہے مجھے یہی لگتا ہے. آدم آگے بڑھ کے کہے گا میرے مولا میرا سلام، بعد از محمد علی انبیاء سے افضل. یاد رکھنا، آدم آگے بڑھ کے کہے گا میرے مولا میرا سلام، عیسیٰ آگے بڑھے گا میرے مولا میرا سلام، موسیٰ آگے بڑھے گا میرے مولا میرا سلام، یعقوب آگے بڑھے گا میرے مولا میرا سلام، یوسف آگے بڑھے گا میرے مولا میرا سلام، شعیب آگے بڑھے گا میرے مولا میرا سلام، یونس آگے بڑھے گا میرے مولا میرا سلام. اب بہلول کہتا ہے مان گیا ہے سارے نبیوں کا مولا محمد مصطفیٰ ہے. اس نے کہا مان گیا ہوا. بہلول کہتا ہے کل کا علاج کروا. وہی محمد غدیر کے میدان میں کہہ رہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا بات ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہر منبر پہ واجب سمجھ کے کہتا ہوں، کبھی بھی کسی کے کہنے پہ ولایت علی نہ چھوڑنا. بڑا خرچ ہوا ہے یہ ولایت بچانے پہ. فضائل جس طرح دل کرے سنا کر، مصائب غریب کی غربت کی کہانی کوشش کیا کر، منت کرتا ہوں غریب بن کے سنا کر. مصائب آل محمد دی اصل وجہ بھی دشمنی علی ہے. واہ 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 واہ. ہر ظلم جو سادات پہ ہوا ہے اس کی وجہ علی کی دشمنی. چلو میں جملہ تبدیل کر کے کہہ دوں، اسی علی کی ولایت کے جرم میں مسلمانوں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا بیٹیوں کو مارا. صدقے صدقے صدقے. کوشش کرنا ایک آنسو ضرور آ جائے، کیونکہ جو پردے میں بی بی آئی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف تیرے آنسو کی خاطر آئی ہوئی ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی اتنا سفر کر کے صرف اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے حسین کے زخموں کا مرہم. کوشش کرنا عقیدت والا ایک آنسو آ جائے، بی بی آپ کے حق میں دعا کر کے چلی جائے. غربت کا جملہ اس شہید کا پڑھنا چاہتا ہوں. پہلا جملہ ہے ہر عزادار کی ہائے سننا چاہتا ہوں. جس بندے نے ماں کی گود سے عزاداری مجالس سنی ہے، آج کی مجلس اس غریب کی پڑھنا چاہتا ہوں جس کی عمر 6 ماہ تھی، قتل 3 دفعہ ہوا. اللہ مان اللہ مان جزاک اللہ. عمر 6 ماہ، قتل 3 دفعہ ہوا. آخری وقت نواب کربلا کا استغاثہ بلند کیا. میرا مزاج ہے میں جتنے جملے مصائب کے پڑھوں سمجھا کے پڑھتا ہوں. تھوڑا پڑھتا ہوں لیکن سمجھا کے پڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے میری جلدی کی وجہ سے کسی کو سمجھ نہ آئے اور اس کا آنسو رک جائے. مقصد تو رونا ہے. آخری وقت غریب کربلا کا رو رو کے کہہ رہے تھے کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے. خیام میں ماتم شروع ہوا، غریب نے سر اٹھایا، رو رو کے وہیں سے پوچھ رہا تھا کیوں روتی ہو، ابھی تو میں زندہ ہوں.
جزاک اللہ اللہ ہائے قبول کرے۔ فضہ نے رو کے کہا ایک دفعہ خیمے آؤ۔ امام خیمے تشریف لائے۔ اما فضہ کیوں بلایا ہے؟ دشمن میدان میں بلاتا ہے، رو رو کہتے ہیں ہم نے نہیں بلایا، ہمیں رونے پہ مجبور کیا ہے تیرے اصغر نے۔ استغاثہ بلند کیا ہے، اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتا۔ حسین نے اصغر کو اٹھایا، رو رو کے کہہ رہے تھے اصغر میں جانتا ہوں تو اکبر کے پاس جانا چاہتا ہے۔ جس بندے نے ماتم کرنے سر اٹھائے، اصغر میں جانتا ہوں تو میدان جانا چاہتا ہے، میں حسین تجھے میدان لے کے جاتا ہوں، لیکن ایسے نہیں۔ اصغر کو حوالے کیا رباب کے، رو رو کے کہہ رہے تھے جس نے بھی قربانی بھیجی ہے اپنی قربانی کو تیار کر کے بھیجا ہے، تیرا 6 ماہ کا اصغر ہے، جلدی کر تیار کر کے دے۔ چھوٹا سا کرتا پہنایا بی بی نے اصغر کو، چھوٹی سی ڈھال لگائی، چھوٹی سی تلوار دی، اصغر کو حسین کے ہاتھوں پہ رکھا۔ حسین نے چلنا شروع کیا، بی بی نے دامن پکڑا، رو کے کہتی ہے حسین ایسے نہیں جانے دوں گی۔ حسین رو کے کہتے ہیں اصغر پیارا ہے واپس رکھ لے۔ ماتم کر کے کہتی ہے لاکھ اصغر ہو تیرے صدقہ کر دوں لیکن ایسے نہیں جانے دوں گی۔ حسین کہتے ہیں پھر کیسے بھیجے گی؟ رو کے کہتے ہیں جلدی کر اپنی بہن زینب کو بلا۔ اسی خیمے میں بی بی عالیہ آئی، اصغر حسین کے حوالے کیا، بی بی سکینہ بی بی زینب کے حوالے کیا۔ رو رو کے کہہ رہی تھی میرے اللہ گواہ رہنا تھے حسین کے گھر میں خالی جھولی آئی تھی۔ جزاک اللہ خالی جھولی جا رہی۔ حسین نے لے کے چلنا شروع کیا۔ ملک صاحب دعا فرمائیے گا، پنجابی کی سطریں ہیں دو، قبلہ کمبر صاحب شیخ پورہ والے کی۔ میں نے عشرہ پڑھتے ہوئے کربلا گاہ میں شاہ یہی سطریں پڑھی تھی، ہو گئی تھی میرے حصے کی نوکری، آگے نہ کسی نے پڑھنے دیا نہ میں نے پڑھا۔ پتہ نہیں میرا وطن کس انداز میں یہ تو سطریں سنے گا۔ جب بھی کسی بندے پہ دکھ ہو، مصیبت ہو تو کوئی وقت یاد آتا ہے۔ میں بتانے لگوں جب حسین اصغر کو لے کے چلے، حسین کو کون سا وقت یاد آیا؟ مسلح پہ قبلہ کمبر صاحب نے سطریں لکھی ہے، وہ کہتے تھے آئی یاد جوانی اکبر دی۔ جزاک اللہ اللہ ماتم قبول کرے۔ آئی یاد جوانی اکبر دی، دو اتھرو شادے ڈول گئے، معصوم نے سمجھے پانی ہے تو لابس کر دے۔ جزاک اللہ آئی یاد جوانی اکبر دی، دو اتھرو شادے ڈول گئے، معصوم نے سمجھے پانی ہے تو لب اصغر دے کھل گئے۔ آخری جملہ پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا، حسین اصغر کو لے کے چلے، پیچھے سے بی بی نے دامن پکڑا، رو کے کہتے حسین میں دیکھ رہی ہوں جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ جانے والا کوئی 18 سال کا جوان تھا، جانے والا کوئی 13 سال کا جوان تھا، میرا اصغر 6 مہینے کا ہے، بتا میرے اصغر کے ساتھ کیا ہوگا؟ شہید محسن نقوی نے دو سطریں لکھی ہے، بتا اصغر کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ماتم کیا نواب کربلا نے، رو رو کے کہتے رباب یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہی تابوت بنے گا۔ وہ 6 ماہ کا اصغر، وہ 3 دفعہ قتال۔ اللہ ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، 6 ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا، اور جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اتنا تو اصغر نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ دعا گو ہے کہ مولا آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملک کی نامور شخصیت مفسر تاریخ کربلا، ذاکر والی کربلا جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ ان کے بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس جبا صاحب اور علامہ انصر عباس اجاز سارے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں خطاب فرمائیں گے۔ ایک ربائی کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ جو ناصر ہو نبیوں کا اسے ولی کہتے ہیں، جو ناصر ہو نبیوں کا اسے ولی کہتے ہیں، اور جو معلم و فرشتوں کا اسے وسیع کہتے ہیں۔ سوال روٹی کا ہو اور مل جائیں قطاریں، محسن میسے تونگر کو علی کہتے ہیں۔ حیدری ذاکر والی کربلا، مفسر تاریخ کربلا، دلیل احم بکا جناب ملک